بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں جاوید اقبال جاوید مخاطب ہوں، لاہور لیڈز یونیورسٹی میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، اس سے پہلے ہم نے رموز و اوقاف کا لیکچر دیکھا اور رموز اوقاف کے معنی و مفہوم پر بات کی، اس کی تاریخ پر بات کی، ابتدا کے حوالے سے بات کی اور رموز اوقاف کی افادیت و اہمیت کے حوالے سے بات کی، اور ہم نے 6 علامتیں دیکھ لی تھیں سابق لیکچر میں، اور اس لیکچر میں ہم علامت نمبر 7 ندایہ کی علامت دیکھیں گے۔ عبارت میں کسی کو آپ دیکھیں کہ ندایہ کی علامت کہاں استعمال ہوتی ہے اور اس کی تعریف کیا ہے۔ آپ دیکھیں عبارت میں کسی کو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے ندایہ استعمال ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو پکارتے ہیں یا کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو اس کے لیے ندایہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثالیں: اے خدا ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، اے خدا ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ اے خدا، یہاں خدا کو مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے یہاں ندایہ کی علامت استعمال ہوگی۔ جناب علی، ہم درخواستوں میں عام طور پہ لکھتے ہیں جناب علی کے بعد ندایہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ ہم یہاں مخاطب کرتے ہیں جس کو درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 پہ جناب مکرم، یہ بھی درخواست میں لکھے جاتے ہیں، یہ الفاظ مخاطب کرنے کے لیے۔ غالب کا ایک شعر ہے: غالب تیرا احوال سنا دیں گے ہم ان کو، غالب تیرا احوال سنا دیں گے ہم ان کو، وہ سن کے بلا لیں یہ اجارہ نہیں کرتے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے ندایہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ ندایہ کے بعد فجائیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ ان کے ناموں کا فرق ہے، علامت اور انگریزی میں بھی سائن آف ایکسکلیمیشن کہا جاتا ہے ندایہ کو، فجائیہ کو اور استعجابیہ کو۔ ان تینوں ندایہ، فجائیہ اور استعجابیہ، ان تینوں کی علامت ایک جیسی ہوتی ہے اور انگریزی میں بھی یہ ایک ہی الفاظ ہیں، لیکن اردو میں ان کے اظہار کا جو موقع محل ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ فجائیہ کی تعریف یوں ہوگی: عبارت میں کسی جذبے مثلاً غصہ، حیرت، خوشی، دکھ اور خوف کا اظہار کرنے کے لیے علامت فجائیہ استعمال ہوتی ہیں۔ مثالیں: آہا ہم میچ جیت گئے، اف کتنی گرمی ہے۔ تیسری مثال ہے: عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ غالب کے بعد جو علامت ہے وہ فجائیہ کی ہے۔ دس نمبر پہ واوین کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ یہ علامت بالعموم دو مقاصد کے تحت استعمال ہوتی ہے۔ اس علامت کا استعمال کسی کا قول اسی کے الفاظ میں نقل کرتے وقت یا کسی کا اندراج کرتے وقت اس قول یا اقتباس کی ابتدا اور اس کے آخر میں کیا جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ واوین کے اندر والی عبارت قائل کے اصل الفاظ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کا قول ہو بہو بیان کرتے ہیں، اسی صورت میں بیان کرتے ہیں، اسی شکل میں بیان کرتے ہیں، تو اس کے دونوں طرف جو ہے نا وہ واوین کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ مثالیں دیکھیں: رسول پاک کا ارشاد ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب دنیا آخرت کی کھیتی ہے کیونکہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اسی طرح قائد اعظم نے فرمایا اتحاد، تنظیم اور یقین محکم ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ اسی طرح غالب کا ایک شعر ہے: غالب اپنا یہ عقیدہ ہے باقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو موت کا دے میر نہیں۔ تو آپ دیکھیں گے جو دوسرا مصرع ہے اس میں بھی واوین کا استعمال کیا گیا ہے۔
اسی طرح 11 نمبر پہ کوسین کی علامت، اسے اردو میں خطوط وحدانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس علامت کو کسی عبارت میں لفظ مترجہ یا جملہ مترجہ کے دونوں طرف لگایا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لفظ مترجہ یا جملہ مترجہ کیا ہے؟ لفظ مترجہ یا جملہ مترجہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی تحریر جو جملے کی شکل میں لکھی ہوئی ہے، یا کوئی بھی تحریر جس کے درمیان میں کوسین لگا کے اس جملے کی آغاز کی وضاحت کر دی جاتی ہے، جبکہ وہ جو وضاحت ہے اس کو اس جملے سے اگر خارج بھی کر دیا جائے تو اس عبارت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم آگے مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اردو میں کوسین اور خط ایک ہی ہے، اور لکھنے والے کی مرضی پر انحصار ہے کہ وہ کوسین کا استعمال کرتا ہے یا خط کا۔ کوسین کے استعمال کرنے میں اس بات کا خیال پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ان کے بے جا استعمال سے عبارت میں بے ربط نہ ہو جائے۔ بہت سے لکھنے والے اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، جس سے عبارت کا حسن ماند پڑ جاتا ہے۔ مثالیں دیکھیں، خواجہ میر اثر خواجہ میر درد کے بھائی تھے، درست جملہ ہے۔ اور اب درمیان میں دیکھیں، کوسین کی علامت لگا کے لکھا ہے کہ مثنوی خواب و خیال، مطلب میر اثر کی لکھی ہوئی مثنوی خواب و خیال ہے، تو وہ خواجہ میر درد کے بھائی تھے۔ اب دیکھیں، آپ مثنوی خواب و خیال کے جو 4 الفاظ ان کو اگر نکال دیا جائے تو جملہ پھر بھی درست ہے، تو ایسے جملے کو جملہ مترجہ کہا جاتا ہے۔ علی کا بھائی میرا ہم جماعت ہے، درست جملہ ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن احمد کے دونوں طرف چونکہ علامت لگائی گئی جسے کوسین کہا جاتا ہے، تو کوسین کی علامت لگا کے علی کا تعارف مزید کروا دیا، اس کا نام بتا دیا گیا، جبکہ اس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہے۔ مثال کے طور پہ علی کا بھائی میرا ہم جماعت ہے، درست جملہ ہے۔ علی کا بھائی احمد میرا ہم جماعت ہے، درست جملہ ہے۔ اسی طرح آپ تیسری مثال دیکھیں، علامہ اقبال مفکر پاکستان سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اس جملے کو میں پڑھتا ہوں، علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، درست جملہ ہے۔ لیکن علامہ اقبال کی چونکہ وضاحت کی ہے تو وہ کوسین میں اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال اب یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ علامہ اقبال مفکر پاکستان ہے، تو اقبال کی وضاحت انہوں نے کوسین میں، مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی عبارت لکھتے ہیں اور اس میں کوئی لفظ یا کوئی نام ایسا آ جاتا ہے جس کی آپ وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کوسین میں لکھ دیں، تو اس طرح اس کو ہم کوسین یا خطوط وحدانی کہتے ہیں۔ تو اس کا کام بھی تقریباً وہی ہے جو خط کا ہے۔ ہاں، کسی غیر مانوس لفظ کی وضاحت کے لیے عام طور پر کوسین ہی کا استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ انار، دارالعلوم دیوبند استعماریت سے آزادی کی جنگ کا اعلان بھی تھا اور اپنے قومی مذہبی تہذیبی تشخص کی بقا کی جدوجہد کا آغاز بھی۔ عبد الرحمن صدر سجاد لائبریری دارالعلوم دیوبند ذہین و فطین، محنتی اور انتہائی فعال شخص ہے۔ یوں کوسین کا استعمال ہوتا ہے۔ 12 نمبر پہ خط کی علامت ہے۔ اب یہ خط اور کوسین کا استعمال تقریباً ایک ہی ہے۔ یہ علامت بھی جو ایک چھوٹے سے خط مستقیم یا لکیر کی صورت میں لکھی جاتی ہے، قریب اسی طور استعمال ہوتی ہے جو کوسین کا محل ہے، یعنی خط بھی لفظ مترجہ یا جملہ مترجہ کے پہلے اور آخر میں لگایا جاتا ہے۔ مثال نمبر 1، اب تو اسی تنخواہ میں گزارا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں آگے 4 لفظ استعمال ہوئے، وہ جتنی بھی ہے، اگر جتنی بھی ہے، ان 4 الفاظوں کو ہم اس عبارت سے، اس جملے سے نکال دیتے ہیں تو جملہ پھر بھی درست ہے۔ مثلا اب تو اسی تنخواہ میں گزارا کرنا پڑے گا، اور جب ہم جو خط دونوں طرف جس کے خط ہے وہ جتنی بھی ہے تو اس کو جملہ مترجہ کہا جائے گا۔ علامہ اقبال مفکر پاکستان سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں مفکر پاکستان جو ہے یہ چونکہ لکھا گیا اور دونوں طرف خط کی علامت لگا دی گئی ہے تو جملہ مترجہ ہوا۔ اسی طرح قائد اعظم بانی پاکستان کراچی میں پیدا ہوئے، تو قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے درست جملہ ہے، لیکن بانی پاکستان چونکہ لکھ دیا درمیان میں جملہ مترجہ ہو گیا، قائد اعظم کی وضاحت کی گئی ہے لیکن اس کے دونوں طرف خط یا کوسین لگائی جائے گی۔ آخری اور 13ویں علامت جسے نقطے کا نام دیا جاتا ہے اور انگریزی میں سے ڈوٹس کہا جاتا ہے۔ کسی محذوف عبارت کی جگہ
اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی لمبی عبارت کو نقل کرتے وقت اختصار کے پیش نظر عبارت کا کچھ حصہ نقل کرتے ہیں اور بقیہ عبارت کی جگہ ان نقطوں کا استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر قلت جگہ یا قلت وقت کی بنا پر ایسا کیا جاتا ہے۔ اردو شعراء کے مثال کے طور پہ اردو شعراء کے مشہور تذکرہ نویس محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو شعراء کا بابا آدم کہا ہے، اور اب یہ ڈوٹس آ گئے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید وہاں تحریر بھی تھی، لیکن ہم نے اپنے مطلب کی جو بات ہے وہ وہاں سے نقل کر لی ہے۔ مزید دیکھیں، اسی طرح جب کسی شعر وغیرہ کو مضمون کی سرخی بنانا ہو اور مقصد صرف آدھا مصرع ہی سے پورا ہو رہا ہو تو بھی نقطے کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر مصرع کے جزء اول کو لینا ہے تو جزء آخر کی جگہ نقطے لگائیں گے، اور جزء آخر کو لینا ہے تو جزء اول کی جگہ اس کا استعمال ہوگا۔ مثالیں: لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب چونکہ یہ دوسرا مصرع ہم نے لیا ہے تو لہٰذا اس سے پہلے دوسرا حصہ لیا ہے، تو لہٰذا اس سے پہلے ڈوٹس آئیں گے، مطلب نقطے لگائے جائیں گے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اب چونکہ یہ پہلا حصہ لیا ہے تو اس کے بعد ڈوٹس آ جائیں گے۔ اوقاف سے وہ نہیں جانتا، رموز اوقاف اپنی تحریروں میں استعمال نہیں کرتا، تو اس کی تحریروں کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا روز مرہ کے جو معاملات ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا رموز اوقاف کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ لیکچر اچھے طریقے سے تیار کریں، اس قدر تیار کریں کہ آپ جب بھی کہیں اردو اور انگریزی یا کسی بھی زبان کی تحریر لکھتے ہیں تو کم از کم آپ کی تحریر میں جان ہونی چاہیے، آپ کی تحریر مسحور کن ہونی چاہیے، آپ کی تحریر میں دلکشی ہونی چاہیے، آپ کی تحریر اٹریکٹیو ہونی چاہیے۔ اور میں نے جیسا کہ بارہا آپ کو بتا دیا ہے، امتحانی نقطہ نظر سے بھی یہ اہم ہے۔ جی اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔ ان میں آپ دیکھیں اس طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں، مثال کے طور پہ رموز اوقاف کی تعریف کیجیے اور درج ذیل علامتوں کی وضاحت کیجیے۔ اب مثال کے طور پہ یہ سوال آپ کے امتحان میں آ جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے رموز اوقاف لکھنا ہے۔ رموز اوقاف لکھنے کے بعد اس کے معنی و مفہوم لکھیں گے، اور اس کے بعد تعریف لکھیں گے۔ تعریف کے بعد آپ کو جو علامتیں وہاں دی جائیں گی، جو مطالبہ ہوگا جن علامتوں کا، ان کو آپ ان کی تعریف لکھیں گے، ان کی وضاحت کریں گے، اور پھر آخر میں جو ہے نا اس کی مثالیں دے دیں گے۔ اسی طرح دوسرا سوال جو پوچھا جا سکتا ہے آپ سے، رموز اوقاف کی تعریف کیجیے اور کوئی سی 5 علامتوں کی وضاحت کیجیے۔ اب اس میں بھی آپ نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ رموز اوقاف کے معنی و مفہوم لکھیں، اس کی تعریف لکھیں، اور تعریف لکھنے کے بعد اس کی اگر آپ چاہیں تو وضاحت کر سکتے ہیں، نوٹسز میں اور میرے لیکچروں میں وہ موجود ہے، اور اگر نہیں لکھنا چاہتے تو معنی مفہوم لکھنے کے بعد آپ تعریف لکھیں، اور اس کے بعد آپ کوئی سی 5، اب یہ 12 یا 13 جو ہے نا 13 علامتیں ہیں رموز اوقاف کے حوالے سے، تو ان میں سے کوئی سی 5 جو آپ کو آسان ہیں لگتی ہیں، جن کو آپ آسان سمجھتے ہیں، ان کو آپ جو ہے نا وہ تحریر کر لیں۔ اسی طرح تیسرا جو سوال ہے وہ یوں پوچھا جا سکتا ہے، رموز اوقاف سے کیا مراد ہے؟ اب رموز اوقاف سے کیا مراد ہے، اس میں بھی ظاہری بات ہے آپ رموز اوقاف کے حوالے سے بتائیں گے، اس کے معنی و مفہوم بتا دیں اور اس کی تعریف کر دیں، مختصر وضاحت اگر کرنا چاہیں تو کر دیں، ورنہ اتنا بھی کافی ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے سوال کا، درج ذیل علامتوں کی وضاحت کیجیے، جو نیچے علامتیں آپ کو دی جائیں گی ان کی آپ وضاحت کر دیجیے۔ تو مسئلہ عزیز طلباء و طالبات یہ ہے کہ یہ سوال امتحانی نقطہ نظر سے تو اہم ہے، لیکن امتحانی نقطہ نظر سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو روز مرہ کے معمولات میں بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کی کوئی بھی زبان استعمال کرتے ہیں، یا وہ کوئی بھی باشندہ جو دنیا کی کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ رموز اوقاف سے واقف نہیں ہے اور تو عزیز طلباء و طالبات، اس طریقے سے آپ نے اس سوال کا جواب تیار کرنا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس میں کسی حوالے سے کوئی مشکل پیش آتی ہے، آپ بلا جھجک مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ بالکل سادہ سی اور آسان سی بات ہے کہ آپ حرف کی تعریف کریں گے، حرف کی معنی اور مفہوم بیان کر دیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے
کہ آپ یہ 5 حروف دیے گئے ہیں، ان کی آپ وضاحت کریں اور مثالیں بھی دیں تو بڑی آسانی سے آپ حل کر لیں گے۔ اگر آپ سے کہا جاتا ہے حروف کا معنی و مفہوم بیان کریں، اس کی وضاحت کریں، تو یہ بھی آپ کو ان نوٹسز میں بتایا گیا، سمجھایا گیا، لیکچر میں بتایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ سے کہا جائے گا کہ کوئی سے جو 5 حروف ہیں ان کی آپ وضاحت کر دیجئے، تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ وضاحت کر سکیں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اب تک ہمارے 9 لیکچرز ہو چکے ہیں عملی اردو یعنی فنکشنل اردو کے حوالے سے ہے۔ تو یہ تمام حروف آپ نے روزمرہ کے استعمال کے طور پہ بھی یاد کرنے ہیں، امتحانی نقطہ نظر سے بھی یاد کرنے ہیں۔ تو لہٰذا امتحان میں چونکہ اچھے نمبر اس سے آ جائیں گے، تو امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، نوازش۔